بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جی جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دینی اور شرعی مسائل بتانے کے لیے، تو مسائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ایک مسئلہ بھیجا ہے ہمارے محترم و مکرم بھائی محمد اشرف جوشی نے ضلع ٹانک سے کہ جی حدیث پاک میں تو آیا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ جو محلل اور محلل لہ ہیں ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو پھر ہم جو احناف ہیں حلالے کے پھر قائل کیوں ہیں، یہ حلالے کو ہم کیوں جائز قرار دیتے ہیں؟ جی جواب یہ ہے کہ یہ جو حلالہ ہے تو حلالے کے ہم صرف اور صرف نفاذ کے قائل ہیں، جواز کے قائل ہم بھی نہیں ہیں۔ یعنی یوں کہہ دو کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ بیوی کو طلاق حالت طہر کے اندر دے، حالت حیض کے اندر طلاق نہ دے۔ یعنی علماء حضرات فقہا جو طلاق کی 3 قسمیں بیان فرماتے ہیں تو ان 3 قسموں میں سے ایک قسم جو ہے وہ طلاق بدعی ہے، اور اس کی مثال جو دی جاتی ہے یہی مثال دی جاتی ہے کہ حالت حیض میں بیوی کو طلاق دینا، اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں۔ لیکن دیکھو منع بھی ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہ دو۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تذکرہ نبی علیہ السلام سے کیا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مر فلیراجع، فرمایا کہ ابن عمر سے جا کر یہ کہہ دو کہ دوبارہ رجوع کر لے۔ انہوں نے چونکہ ایک طلاق دی تھی تو اس لیے رجوع کیا ہے۔ تو بہرحال حالت حیض کے اندر جو طلاق دینا ہے یہ ہے تو بدعت مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے حالت حیض میں طلاق دے دی تو وہ طلاق نافذ ہو جائے گی۔ تو ابھی ہم یہی کہتے ہیں، یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حلالہ کروائے یا کرے تو ہم اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں، اگر کوئی کر لے تو پھر ہم اس کے نفاذ کے قائل ہیں کہ یہ نافذ ہو جائے گا۔ اور پھر ہم جو حلالہ کے جواز کے قائل ہیں تو وہ بھی کئی شرطوں کے ساتھ۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ جو نکاح یہ کیا جا رہا ہے حلالے کے لیے تو اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی کوئی شرط نہ لگائی جائے کہ اب جس کی بیوی ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے، وہ یوں شرط لگا دے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اور آپ نے جو ہے اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر پھر آپ نے طلاق دے دینی ہے، تو اس صورت کے اندر ہم بھی اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال حاصل یہ نکلا کہ لعنت کے باوجود بھی نبی علیہ السلام اس کو محلل تو فرما رہے ہیں نا، محلل جس کے ساتھ نکاح ہوا اس کو محلل فرما رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہمارے ایک دوست ہیں بلوچستان سے پوچھا ہے کہ حضرت اس دور میں خصوصاً جب کہ ان ایام حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو جمعہ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا جو ہے ایک مسجد کے اندر امام جمعہ پڑھا دے 5-6 آدمی کو اور پھر اس کا نائب جو ہے وہ اور 5-6 آدمیوں کو وہاں جمعہ پڑھا لے، تو آیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جی جواب اس کا یہ ہے کہ گھر کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کے لیے ایک اہم شرط جو ہے وہ اذن عام ہے، یعنی ہر عام آدمی کو اجازت ہو کہ وہ آئے اور آ کر جمعہ کی نماز ادا کر سکے۔ تو چونکہ گھر کے اندر جب جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی تو اس صورت کے اندر اذن عام باقی نہیں رہے گا، تو اس لیے جو ہے گھر کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور ایک مسجد کے اندر جب جمعہ ہو جائے تو پھر دوبارہ جمعہ پڑھنا
یعنی دوسرا امام جمعہ پڑھا دے وہاں، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جماعت ثانیہ محلے کی مسجد کے اندر شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ اگر راہگیروں کے لیے جو ہے جماعت ثانیہ کی اجازت ہے، وہ بھی جو راستے پر مسجد پڑتی ہو، وہ بھی مسافر راہگیروں کے لیے اس کی اجازت ہے۔ محلے کی مسجد میں جماعت ثانیہ کی اجازت نہیں ہے۔ جب جماعت ثانیہ کی اجازت نہیں ہے تو جمعہ کے تو اور بھی بہت ساری شرائط ہیں، تو لہٰذا جمعہ کے نماز بھی دوسری بار مسجد کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک ساتھی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ بھئی اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر اس نے ایک رکعت پڑھی، دوسری رکعت کے اندر کھڑا ہوا اور اسے خیال ہوا کہ میں نے صرف ایک سجدہ کیا ہے پہلی رکعت میں، تو دوسرا سجدہ نہیں کیا، تو آیا اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا وہ سجدہ ادا کرے؟ تو جواب اس کا یہ ہے میرے بھائی کہ اس صورت میں جب یاد آ جائے نماز کے اندر تو اس سجدہ کا اعادہ کر لے۔ جب سجدے کا اعادہ کر لے گا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ تو سجدے کا اعادہ، سجدے کا لوٹانا ضروری ہے، ہاں دوسری رکعت میں یاد آئے، تیسری رکعت میں یاد آئے، یہاں تک کہ سلام پھیرنے سے پہلے جب بھی یاد آ جائے تو وہ سجدے کا اعادہ کر لے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی جی۔ اور اسی طرح جو ہے بھائی شہزاد صاحب نے سہوال سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر جسم پر کہیں پیشاب کے قطرے لگ جائیں یا جو ہے اسی طرح جب آدمی قبر کھود رہے ہوں اور قبر کی مٹی اور وہاں اگر کوئی نجس چیز لگ جائے تو اس صورت کے اندر وہ پاک نہیں ہوتی، خواہ آدمی اس کو دھو بھی لے۔ تو جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ کہنا کہ بھئی جب کوئی نجاست لگ جائے تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جب نجاست لگ جائے تو اس کو جب دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اب پانی جو ہے یہ پاک کرنے والا ہے، تو پانی کے ذریعے جب جہاں نجاست لگی ہے اس کو دھو لیا جائے اور اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ کپڑا ہے یا بدن کا کوئی حصہ ہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر زمین پر کوئی نجاست لگی ہو، مثلا جس طرح پیشاب ہوتا ہے، تو اس کے جو اور طریقے ہیں پاک کرنے کے، ان میں سے ایک طریقہ جو ہے زکوٰۃ الارض یبسھا بھی ہے، کہ زمین کا طاہر ہونا، پاک ہونا جو ہے اس کا خشک ہو جانا ہے۔ تو بہرحال حاصل یہ نکلا کہ جب آدمی اس جگہ کو دھو لے تو جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، کپڑے بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور یہ جو حضرات کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح کل ایک مسئلے کی وضاحت بھی میں نے تھوڑی سی کی تھی کہ بھئی جمعہ کی نماز کے بارے میں قاری شوکت صاحب پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز یعنی جمعہ والے دن جو ہے 2 اذانیں کیوں دی جاتی ہیں؟ تو جی پہلی اذان جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر دی گئی، جس کو ہم پہلی اذان کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے ہاں تقریر اور خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے۔ ایک دوسری اذان جو امام کے سامنے دی جاتی ہے، یہ پہلی اذان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر شروع ہوئی تھی، زورا مقام پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان کہلوائی تھی، اور باقی اس کو بدعت کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے حدیث کی وجہ سے یہ بھی سنت ہے، نہ کہ یہ بدعت ہے جی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ علماء حضرات کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں علماء حضرات فرماتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو ان چیزوں کا علم ہے،
کسی اور کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ جب بات ایسی ہے اللہ ہی کو علم ہے ان چیزوں کا، تو پھر یہ جو موسمیات والے بتاتے ہیں، موسمیات والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے آج بارش ہوگی یا آج جو ہے آندھی ہوگی، اور اسی طرح جو ہے جب الٹراساؤنڈ کرایا جاتا ہے تو اس کے اندر بتا دیا جاتا ہے کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، تو پھر ان چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس تو نہ ہوا، اس کو تو مخلوق بھی جانتی ہے۔ تو جی جواب اس کا یہ ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، یعنی قیامت کا متعین علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، موسمیات والوں کا بتانا کہ فلاں تاریخ کو بارش ہوگی، تو یہ جو وہ بتاتے ہیں وہ امکان کے درجے میں بتاتے ہیں، ظن کے درجے میں بتاتے ہیں، یقینی طور پر وہ یہ نہیں کہہ سکتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں دن جو ہے لازمی طور پر بارش ہوگی، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی یوں کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو بارش ہونے کا امکان ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا متعین علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ کئی دفعہ موسمیات والوں نے بتایا کہ فلاں تاریخ کو بارش ہوگی، لیکن اس تاریخ کو بارش نہیں ہوئی، اور کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ فلاں تاریخ کو موسم جو ہے وہ خشک رہے گا، لیکن اس دن کے اندر بارش ہو گئی ہے۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر بھی لیا جائے امکان کے درجے کے اندر، تو پھر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بارش جو ہے جو برسے گی تو یہ بارش کتنی برسے گی، یہ کتنے قطرے ہوں گے، اور بارش جو ہے کس جگہ کو سیراب کرے گی، کس جگہ کو سیراب نہیں کرے گی، کس کے لیے نافع ہوگی، کس کے لیے ضار ہوگی، یعنی کس کو نفع دے گی، کس کو نقصان دے گی، اور یہ کتنی کہاں کہاں برسے گی، تو اس کو صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ جو پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے مادہ کے پیٹ میں، تو اللہ ہی اس کو جانتے ہیں، اس کو کوئی اور نہیں جانتا۔ باقی یہ کہنا کہ الٹراساؤنڈ سے تو پتہ چل جاتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ جی یہ بھی ظن کے درجہ میں ہے، یہ یقین کے درجہ میں نہیں ہے، یہ بھی ایک قسم کا ظن ہی ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ الٹراساؤنڈ والوں نے بتایا کہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ ایک ہے، وہ دو ہوئے، اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے، وہ بچی ہوئی، کبھی کہتے ہیں کہ بچی ہے، بچہ ہوا۔ اگر بالفرض اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آلات کے ذریعے اس کا پتہ چل جاتا ہے، تو اب اس بات کا تو علم اللہ ہی کو ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوگا، یہ خوش بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کہ یہ جو ہے کتنا رزق استعمال کرے گا، اور والدین کا یہ فرمان بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں، کسی اور کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ اب کوئی آدمی اس بات کو نہیں جانتا کہ آدمی کل کیا کمائے گا، اور ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی آدمی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کس زمین کے اندر فوت ہوگا اور کہاں اس کی موت آئے گی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ آخری عمر کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ حضرت نفلی حج کے لیے بھی تشریف نہیں لے جاتے تھے، اس لیے کہ مجھے موت آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ منورہ کے اندر موت آئے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے خواب دیکھا، خواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری عمر کتنی باقی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس طرح اشارہ فرمایا۔ تو اب امام مالک رحمہ اللہ کی آنکھ کھل گئی، خواب ختم ہو گیا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو بھیجا، امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ، جو اس وقت بہت بڑے معبر تھے اور تعبیر الرؤیا کے بہت بڑے امام تھے، ان کی طرف آدمی کو بھیجا، تو ان سے پوچھا کہ حضرت کسی نے خواب دیکھا ہے اس طرح کا، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو بہرحال انہوں نے پوچھا کہ یہ خواب کس نے دیکھا، تو مجبوراً اسے بتانا پڑا کہ یہ خواب دیکھنے والے امام مالک رحمہ اللہ ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے نا اس کی تعبیر میں یوں فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے ہاتھ مبارک سے
اشارہ کیا ہے 5 انگلیوں کی طرف، یہ 5 دن یا 5 ہفتے یا 5 مہینے یا 5 سال کی طرف اشارہ نہیں تھا، بلکہ یہ اشارہ تھا آیت کریمہ کے اندر جن 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو علم نہیں ہے، ان 5 چیزوں کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ تو بہرحال حاصل یہ نکلا کہ یہ جو چیزیں بتاتے ہیں یہ امکان کے درجے میں ہوتی ہیں، یہ کوئی یقینی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک مسئلہ پوچھا ہے بھائی سردار صاحب نے دین پور لیا سے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو سامنے چارپائی پڑی ہوتی ہے، تو چارپائی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ بسا اوقات چارپائی پر جو ہے مرد عورت یا کوئی بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جی جواب اس کا یہ ہے کہ اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہیں تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو میں آگے جو ہے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، نبی علیہ السلام جب سجدے کے لیے تشریف لاتے تھے تو میری ٹانگ پر پاؤں پر ہاتھ لگاتے تھے، جس کی وجہ سے میں اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتی تھی، نبی علیہ السلام وہاں سجدہ فرما لیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر سامنے اس طرح کوئی صورتحال پیش آئے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو دین کی باتیں ہیں ہم زیادہ سے زیادہ ان پر خود بھی عمل کریں۔ اصل جو ہے دار و مدار عمل پر ہے، علم جو ہے الحمدللہ اس وقت لوگوں کے پاس کافی ہے، لیکن ضرورت جو ہے عمل کی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو بہرحال ہم ان پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے اندر آپ تمام حضرات سے میری درخواست ہے کہ اس میں ہمارا آپ حضرات تعاون بھی کریں اور اس پر کمنٹس بھی کریں اور آگے جو ہے نا اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔